یہاں کیا بات ہے، یعنی کچھ احادیث ہے جو علم کی جو کہتے ہیں کہ علم جو تشبیہات ہے علم کے حد سے اگر جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے گا یا ناسمجھ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، حقیقت سمجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کیا ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ الارض علی ای شیء، یعنی یہ زمین کس چیز پر ہے؟ رسول اللہ کہا کہ علی الثور والحوت، کہا کہ یعنی بیل، ثور کے عربی میں ثور بیل اور حوت مچھلی، یعنی رسول اللہ کہا کہ مچھلی اور بیل کے اوپر ہے۔ یہ حدیث کی بات وقت گزرتے ہی لوگ اس کی حقیقتاً ایسا سمجھنا شروع کیا کہ زمین ایک بیل کے سینگ پر ہے۔ ابھی بھی جو تصویری ہے عالم اسلام میں پھیل گیا، بعد میں کچھ علماء اس کے ضعیف قرار دیا۔ اسی طرح اصل یہ حدیث ہے، لیکن رسول اللہ کی مطلب یہ ایک جسمانی بیل ہے، زمین اس کے سینگ پر ہے یا مچھلی، ایسا چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ وہاں دو فرشتے ہیں جو دنیا کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے فرشتہ مقرر کیا، جس طرح ہر بارش کے دانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کیا، اسی طرح زمین کی ادارت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دو فرشتہ مقرر کیا۔ اس کے ایک کے نام ثور ہے یعنی بیل، دوسرا کے نام مچھلی یعنی حوت ہے یعنی مچھلی۔ جو ثور نام والا فرشتہ زمین کے اوپر جتنا جو سمندر کے علاوہ مخلوقات ہے، جو جانور ہیں، حیوانات ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور جو حوت والا فرشتہ سمندر کے اندر جتنا حیوانات ہیں اس کی ممثل اور نگرانی کرتے ہیں، اور زمین کی بھی ادارت میں ذمہ داری لیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ کا پوچھا ہی رسول اللہ ان کی یعنی رسول اللہ ڈائریکٹلی نہیں بتایا کہ ایک دو فرشتہ ہے، ایک وضاحت نہیں کہ رسول اللہ ڈائریکٹلی بتایا کہ تشبیہ طور پر زمین بیل اور مچھلی کے اوپر۔ یہ تشبیہ آتا ہی لوگوں کے حقیقت میں بدل دیا۔ لوگ حقیقتاً ایک بیل وہ حتی ایسے یعنی سلطنت عثمانی میں بہت بحث چل رہا ہے ابھی بھی، مثلا کچھ مسلمان علاقوں میں کافر اس سے مذاق اڑا کر کے تم مسلمان کہتے ہیں کہ زمین بیل کے اوپر سینگ کے اوپر ہے، کہاں ہے بھائی؟ کوئی بھی بیل نہیں ہے، وہ مچھلی نہیں ہے۔ لیکن سلطنت عثمانی کے اندر بھی لوگ عقل سے سوچتی ہیں، معقول نہیں آ جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اگر تم یہ انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، لیکن عقل سے انسان سوچتی ہے کہ یہ بھی یعنی ایسے بھی بیل کہاں ہے اتنا بڑا دنیا کا اپنا سینگ پر اٹھا سکے۔ اس لیے ہندو بھی یہی سے اصل وہ اخذ کیا، وہ تشبیہ سے اخذ کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اصل رسول اللہ کو وہاں مطلب جسمانی بیل یا مچھلی نہیں، دو فرشتے کی نام یعنی ثور اور حوت ہونے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی ان کے بتائے، لیکن زمانہ طور پر گزرتے ہی عوام کی یا جو نہ سمجھ لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا، اس کی حقیقت سمجھ شروع کر کے بتانا شروع کیا، اور اہل فن بھی اس سے اعتراض کرنا اور مذاق اڑانا شروع کیا۔ لیکن یہ بات اگر سمجھا جائے گا، اہل فن بھی اس کا اعتراض نہیں کرے گا، اور یہ حدیث کی انکار کرنا کی بھی ضرورت نہیں رہے گا۔ اسی طرح اس کے سمجھانے کے لیے استاد رسول اللہ کی اور ایک حدیث کی روایت کیا، وہ پاکستان میں بھی بہت مشہور ہے۔ یعنی کیا رسول اللہ اپنا صحابیوں علیہ السلام اپنا صحابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہی ایک گونجدار آواز آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا صحابیوں سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز آپ لوگ جانتے ہیں؟ صحابہ کہا کہ اللہ اور رسول اس سے سب سے بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ کہا کہ علیہ السلام کہا کہ یہ 70 سال سے جہنم کی طرف جانا والا ایک پتھر کی آواز ہے، ابھی جہنم کی تہہ پہنچ گیا، یہ آواز آ گیا۔ رسول اللہ اس کو بھی تشبیہی طور پر استعمال کیا، وگرنہ اگر اس کی معنی نہیں سمجھا جائے گا، ہاں ایک پتھر ہے ایک جگہ سے گر گیا، 70 سال گرتا رہا جہنم کی تہہ میں پہنچ گیا، یہ نہیں ہے۔ 20 منٹ بعد اس حدیث کی خود کسی نے آ کر تشریح کیا کہ کہا کہ یا رسول اللہ فلاں منافق جو 70 سال عمر میں پہنچ گیا تھا،
وہ مر کر جہنم چلے گی. یعنی وہ آدمی 70 سال زندگی میں جہنم کی طرف لڑتا رہا گرتا رہا، مرتا ہی اللہ تعالیٰ اس کی موت کے علامت کے طور پر صحابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی پتھر سے تشبیہ دیتے ہیں کہ اس کے دل اتنا پتھر جیسا بن گیا کہ ایمان کے لیے جگہ نہیں رہا. کیسے رسول اللہ اس کا کیا ہے وہ منافق کی پتھر سے تشبیہ دیا. اس کے مرنا کی آواز کو بھی کہتے کہ یہ پتھر ہے جو 70 سال سے جہنم کی طرف گرتا رہا تھا، ابھی جہنم کی طرف، یعنی وہ منافق مر کر کے جہنم میں چلے گیا. اس لیے یہ حدیث کہ وہ صحابہ اگر 20 منٹ بعد یا اگر یہ نہیں بات آتا ڈائریکٹلی یہ حدیث اگر ہم سنیں گے، ہم حقیقتاً جہنم کے ایک پتھر گرنا کی سوچیں گے اور 70 سال کی مسافت سوچیں گے. اصل یہاں بھی کیا ہے تشبیہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ تشبیہ کے ذریعے کچھ مسائل بتایا، وہ اس طرح لوگ اگر نہیں سمجھ آتے اس کی حقیقت، بالکل جو الفاظ جس طرح کیا چیز بتائے اس کی حقیقت سمجھنا شروع کرتی ہے، اس کے بعد عقل سے وہ چیز عقل کا مخالف نظر آ جاتی ہے. یعنی انسان عقل سے سوچتے یہ چیز کہاں کیسے ہو سکتا ہے، اور لوگ بھی اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں. جو علم الہد لوگ یا سائنسدان لوگ اس مسائل پر اعتراض شروع کرتے ہیں. یعنی اسی وجہ سے بھی کچھ حدیث علماء جو حدیث کے محققین ہیں یعنی معنی سمجھ نہیں پایا، یعنی کہ یہ اور سوچتے ہیں کہ عقل سے بھی یہ سمجھنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے. کیا کیا تھا کہ رسول اللہ یعنی کہتے کہ یعنی یہ معنی نہیں نکلتے سوچتے اور اس کے اگر تشبیہ کے طور پر بھی سمجھ نہیں آ پاتے، کہتے ہیں ضعیف، یہ بھی ضعیف ہے، رسول اللہ کے حدیث نہیں ہو سکتا، کسی اور نے بات بولا ہوگا. اسے کچھ یعنی حدیثوں کے ضعیف ہونا کی ایک وجہ بھی یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمی تشبیہ استعمال کر کے بتایا، لیکن وہ تشبیہ لوگ نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ تشبیہ کی حقیقت سمجھ کر کے بالکل اس طرح قبول کیا. اور علماء بھی دیکھا کہ یہ عقل اس کی سمجھ نہیں پاتی، اس لیے کیا کہ یہ ضعیف حدیث ہے. ایک وجہ بھی یہ ہے. ہاں